بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من الایمان ان یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. یہ عنوان حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا. اس عنوان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرے. یہ ہے اس ترجمۃ الباب کا خلاصہ کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے، ایمانی بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو چیز اپنی ذات کے لیے پسند کرے. یہ ایک بہت جامع سبق ہے، بہت جامع عنوان ہے جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا. اس عنوان کا حاصل یہ ہے، پہلی بات کہ جو چیز مجھے پسند ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کروں، اور جب دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے کا موقع آوے تو خود کو اس کی جگہ پر کھڑا کر دو. جب بھی کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ معاملہ کرنے کا موقع آوے تو خود کو اس مسلمان کی جگہ کے اوپر کھڑا کر دو. کیسے اس کی جگہ کھڑا کریں گے؟ کہ اس وقت پر میرا وہ مسلمان بھائی ہے، لیکن اگر یہی معاملہ خود میری ذات کے ساتھ ہوئے تو کیا ہوئے؟ جب کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے کی نوبت آئے تو اس وقت پر یہ سوچے کہ جو معاملہ دوسرے کے ساتھ ہے وہ معاملہ اگر خود میری ذات کے ساتھ پیش آئے تو پھر اس کا حل کیا ہوئے. تو دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہو خود کو اس کی جگہ کے اوپر کھڑا کر دو. یہ ہے اس باب کا حاصل اور خلاصہ. جس جگہ یہ محبت ہوگی وہاں ایمان کا فرد ہوگا، اور جب انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرنے لگے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے ایمان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے اور اس کا ایمان کمال کو پہنچتا ہے. اسی لیے بہت جامع عنوان ہے، حدیث شریف سے ماخوذ عنوان ہے، اور اگر اس عنوان کے مضمون کا لحاظ رکھا جائے تو مسلمانوں میں آپس میں اونچ نیچ ختم ہو جائے گی. آپس کے اندر معاملات کے اندر جو کچھ جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور آپس کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا نہایت آسان اور سہل ہو جائے گا. تو باب ہے کہ یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہیں، ایمان کے امور میں سے ہیں، ایمان کی خصلت میں سے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی بات پسند کرے جو بات اپنی ذات کے لیے پسند کرے. جی
سند شریف دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے مسدد، اور یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث جو نقل کی ہے اپنی سنن کے اندر، وہ اسی استاد سے نقل کی ہے۔ یہ سند بڑی عجیب ہے، یعنی اس استاد کا نسب نامہ بڑا عجیب ہے۔ مسدد ابن مسرحد ابن مرعبل ابن ارندل ابن سرندل ابن گرندل ابن ماسک ابن مستورد ابن چھو۔ کیا مطلب ابن چھو کا؟ کہ اس سند کو پڑھ کر کے جس کو بچھو کاٹا ہو اس کو دم کر دو تو شفا ہو جائے گی۔ وہاں بذل المجہود میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے شرح ابی داؤد میں کہ یہ سند بچھو کاٹنے کا رقیہ ہے، یعنی کسی کو بچھو کاٹ لے اور زہر چڑھے تو یہ سند پڑھ کے دم کر دو، اتنی مجرب یہ نسب نامہ ہے۔ یہ پورا نسب نامہ دیکھو حاشیے میں موجود ہے، تو اس کو یاد کر لو تاکہ لوگوں کی لائن آپ کے دروازے پر لگے اور آپ مشہور ہو جاوے کہ بھئی یہ باپو بچھو کے اسپیشلسٹ ہے، ان کے یہاں بچھو کا علاج ہوا کرتا ہے۔ دوسرے ہیں حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ ابن سعید القطان، یہ ہیں دوسرے، اور وہ نقل کرتے ہیں حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ سے، مشہور امام ہیں حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ نقل کرتے ہیں حضرت قتادہ ابن دعامہ سے، اور وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ اب دیکھو سند میں واو آیا، وَعَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، یہ واو کے ذریعے کیا ہو رہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد الاستاد ہے، کون؟ یحییٰ۔ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے دو استاد ہیں۔ یحییٰ کے ایک استاد ہے شعبہ، اور شعبہ کی سند سے ایک پوری سند کا آگے سلسلہ گیا ہے، حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن قتادۃ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے استاد ہے حسین المعلم۔ تو اب سند کیسے بنے گی؟ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ وعن حسین المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے دو استاد، ایک امام شعبہ اور دوسرے ہیں حسین الذکوان البصری، جن کو حسین المعلم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس سند کی ایک خوبی دیکھو، تمام راوی بصریین ہیں، بصرہ کے رہنے والے ہیں تمام راوی، یہاں تک کہ خود صحابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری ایام میں بصرہ جا کر مقیم ہو گئے تھے، اور بصرہ ہی میں حضرت انس ابن مالک کا مزار ہے۔ تو وفات کی جگہ کے اعتبار سے صحابی تک تمام روات اس کے اندر بصریین ہیں، بصری روات سے یہ حدیث منقول ہے۔ دوسری ایک خوبی کی بات دیکھو، اول سند کے اندر عن انا ہے، حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن قتادۃ عن انس، دیکھ لیا عن انا ہے، اور دوسری سند کے اندر سماع کی صراحت ہے، قال حدثنا یحییٰ وعن حسین المعلم قال حدثنا قتادۃ،
تو اس کے اندر سماع کی صراحت آ رہی ہے. دوسری ایک خاص تیسری بات، یہ تیسری خوبی اس سند کی دیکھو. شعبہ رحمت اللہ علیہ جو روایت حضرت قتادہ سے لیتے ہیں تو اس میں تدلیس نہیں ہوا کرتی. شعبہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تدلیس کا الزام لگتا ہے. مسلم شریف کے مقدمے میں یہ سب باتیں ہیں، لیکن جب شعبہ رحمت اللہ علیہ حضرت قتادہ سے روایت نقل کریں گے تو وہاں تدلیس کی بات نہیں آتی ہے. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ حدثنا یحییٰ عن شعبہ عن قتادہ. اسی لیے شعبہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قتادہ سے روایت لی، اسی لیے وہاں تدلیس کا احتمال باقی رہتا نہیں ہے. یہ سب اس سند کی خوبیوں میں سے ہیں. سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی ان کو سعادت حاصل ہوئی. 218 روایات صحیحین میں ان سے منقول ہیں. ان میں سے 80 روایتیں بخاری شریف میں ہیں، 70 روایت مسلم شریف میں ہیں، اور 128 روایتوں میں شیخین متفق ہیں، یعنی بخاری مسلم دونوں کا اتفاق ہے. حضرت انس سے منقول 128 روایت کے اندر. اور زندگی کے آخری ایام میں بصرہ میں مقیم ہوئے اور وہیں جا کر کے آپ کا انتقال ہوا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرے. اب ربط تو بتلا دیا تھا یہاں تک کہ تمام ابواب کا، لیکن ایک بات اور سمجھ لو ہم ربط کے سلسلے میں جو اہم فائدہ رکھتی ہے. اوپر والی حدیث شریف کا آخری ٹکڑا تھا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. بعض مرتبہ انسان دوسرے کو سلام نہیں کرتا ہے تکبر کی وجہ سے. مزاج میں تکبر ہوتا ہے، میں تھوڑا ہی سلام کروں گا، وہ مجھے سلام کرے. مزاج میں تکبر کی وجہ سے انسان بعض مرتبہ ہر ایک کو سلام کرتا نہیں ہے. اب جب یہ مزاج بنے گا، اپنے لیے جو پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تو پھر وہ تکبر اور علو نہیں رہے گا اور آدمی ہر ایک کو سلام کرنے والا بن جائے گا، ہر ایک کے ساتھ سلام اور اکرام کرنے والا بن جائے گا. دوسری ایک نقطے کی بات جو ربط سے نکلتی ہے وہ سمجھو. بعض مرتبہ انسان سلام میں خود غرضی کو شامل کر لیتا ہے کہ جس سے کسی سے کوئی غرض ہے، کوئی مطلب وابستہ ہے تو سلام کرو، غرض اور مطلب نہیں ہے تو سلام مت کرو. غرض مطلب وابستہ ہوتا ہے سلام کرنے کے بارے میں. تو جب اپنے بھائی کے لیے جو چیز پسند کرے گا، جو چیز اپنے لیے پسند کرے، تو خود غرضی ختم ہو جائے گی، اور خود غرضی ختم ہو جائے گی تو آدمی ہر ایک کو سلام کرنے والا بن جائے گا. اسی لیے اپنے لیے جو پسند کرو وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو تو خود غرضی نہیں رہے گی، پھر ہر ایک کو آدمی سلام بھی کرے گا اور ہر ایک کے ساتھ اکرام کا برتاؤ بھی کرے گا. اب یہ حدیث جو ہے نا، یہ جوامع الکلم کے قبیل سے ہے.
لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. پہلا لا یؤمن کا مطلب سمجھو. نمبر 1 کمال ایمان کی نفی ہے. حدیث شریف میں کمال ایمان کی نفی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرے. نمبر 2 ناقص کو کل عدم فرض کر کے کلام کیا جا رہا ہے. ناقص کو کل عدم قرار دے کر کے کلام کیا جا رہا ہے. کیسے؟ کہ اگر تم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرو گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تمہارا ایمان ناقص ہے، یعنی ایمان کل عدم ہے، گویا ایمان تمہارے اندر ہے ہی نہیں. اگر ایمان نام کی چیز تمہارے اندر ہوتی تو تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرتے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. تو یہ نقص کو کل عدم قرار دے کر کے حدیث شریف میں کلام کیا جا رہا ہے. نمبر 3 لا یؤمن احدکم، یہ زور اور تاثیر دار کلام ہے. کسی کلام کے اندر زور اور تاثیر بتلانی ہو تو اس انداز میں کلام کیا جاتا ہے. اور یہ توجہ بہت اچھی لگتی ہے کہ بہت پر اثر پر زور انداز میں کوئی کلام موقد کر کے بتلانا ہو تو اس انداز میں کلام کیا جاتا ہے. تمہارا ایمان ہی نہیں، تمہارا ایمان ہی نہیں. اپنے لیے وہ پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اگر یہ مزاج نہیں ہے تو تمہارا ایمان ہی نہیں. جاؤ. اس لیے بعض مقررین حضرات نہیں انل منکر پر کلام کرتے ہیں تو کیسے پر زور اور مؤثر انداز میں کلام کرتے ہیں. تو یہ کتاب کا انداز ہے پر زور پر اثر کہ جب تک تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہیں کرو گے وہاں تک تمہارا ایمان ہی نہیں کہا جائے گا. نمبر 4 اللہ تعالی کے یہاں جو مطلوب ایمان ہے اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو. خدا تعالیٰ کے یہاں مطلوب ایمان، جو ایمان خدا چاہتے ہیں وہ ایمان یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرو. دیکھو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک طالب علم نے عبارت پڑھی، جی آپ نے عبارت تو پڑھی لیکن جیسی ہم چاہتے ہیں ویسی نہیں پڑھی آپ نے. باری تو آپ کی ہو گئی عبارت کی، جیسے ہم چاہتے ہیں ویسی عبارت آپ نے نہیں پڑھی. ایک ہے ایمان کون سا جنت میں لے جانے والا پونجی، اور دوسرا ہے وہ ایمان جو ٹاپ کوالٹی کا بہترین درجے کا باری تعالیٰ کے یہاں مطلوب ایمان. تو کا مطلوب ایمان باری تعالیٰ کے یہاں یہ ہے کہ مومن اپنے لیے جو پسند کرے وہ دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرے. اگرچہ یہ کام نہیں کرے گا، اگرچہ یہ کام اگر اس نے نہیں کیا کہ اپنے لیے جو پسند کیا وہ دوسرے مومن کے لیے نہیں کیا تو ابھی مفتی اس کو کافر نہیں کہے گا، کوئی مفتی اس کو کافر نہیں کہے گا. لیکن اللہ کے یہاں جو مطلوب ایمان تھا وہ ایمان نہیں ہوا. باری تعالیٰ کے یہاں جو مطلوب ایمان تھا وہ ایمان نہیں ہو رہا. تو یہ مفتی کے کفر کے فتوے کی بات نہیں ہے کہ بھائی کوئی آدمی یوں کہے کہ بھائی تم نے اپنے لیے جیسا پسند کیا نا وہ مومن بھائی کے لیے پسند نہیں کیا اس لیے تم کافر ہو. چلو کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا.
لیکن اللہ کے یہاں جو مطلوب ٹاپ کوالٹی کا ایمان ہے وہ کوالٹی ایمان تمہارا نہیں ہے. کبھی آپ دعوت کھا کے کہتے ہو نا کہ دعوت میں بریانی تو تھی لیکن جیسی ہونی چاہیے نا آج ایسی نہیں تھی. پچھلی مرتبہ کی بریانی وہ کچھ تھی، اس مرتبہ والی جیسی چاہیے ویسی نہیں. اس طریقے سے کہ باری تعالیٰ کے یہاں جو مطلوب ہے وہ مطلوب نہیں ہوگا تمہارا ایمان. اخی سے اخوت اسلامی مراد ہے، اخوت قومی مراد نہیں ہے، یاد رکھنا. اخوت اسلامی کہ اپنے ایمانی بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے لنفسہ ای لنفسہ من الخیر، اپنی ذات کے لیے جو خیر اور بھلائی تم چاہو وہی خیر اور بھلائی تم دوسرے مسلمان کے لیے بھی چاہو. اپنی ذات کے لیے جو خیر اور بھلائی تم چاہو وہی خیر اور بھلائی دوسرے مسلمان کے لیے بھی چاہو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی ذات کے لیے مجاہدہ پسند کرتا ہے تو دوسرے کے واسطے وہ مجاہدے کا وہ طالب نہ رہے، اس لیے کہ ہر آدمی مجاہدے کا متحمل نہیں ہوا کرتا. اسی لیے فرمایا لنفسہ من الخیر، اپنی ذات کے لیے جو خیر چاہے وہی خیر دوسرے کے لیے بھی چاہے. نعوذ باللہ ایک آدمی اپنے لیے شراب چاہے تو کیا وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی شراب چاہے؟ نہیں. ایک آدمی اپنے لیے جو ہے نعوذ باللہ زنا چاہے تو کیا وہ دوسرے کے لیے بھی زنا چاہے؟ نہیں. اسی لیے من الخیر یہاں ہے کہ اپنے لیے جو بھلائی چاہے وہی بھلائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی چاہے. اس حدیث شریف سے ہم کو پہلی بات یہ سیکھنے کو ملی، اگر انسان میں خود غرضی نہ ہو تو ایمان کا کمال حاصل ہوگا. خود غرضی اگر حاصل نہ ہو تو ایمان کا کمال حاصل ہو جائے گا. تو ہٹا لو بھائی، چلیے روئی والے گدے سے مجھے منع کیا گیا ہے. تو حدیث شریف کے متعلق پہلی بات یہ بتلائی جا رہی تھی کہ خود غرضی اگر نہیں ہوگی تو ایمان کا کمال حاصل ہوگا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ جو آدمی خود غرضی سے بچا لیا گیا تو وہ لوگ کامیاب ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو آدمی خود غرضی سے بچا لیا گیا وہ لوگ کامیاب ہیں. تو اس حدیث شریف کا پہلا اہم ترین درس یہ کہ اپنے آپ کو خود غرضی سے بچاؤ تو تم کو ایمان کا کمال حاصل ہوگا، تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے. نمبر 2، تمام جھگڑوں اور اختلافات کو ختم کرنے کا بنیادی نقطہ اس حدیث شریف میں ہے کہ آدمی اپنے لیے جو پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، تمام جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے.
جھگڑے اس بات پر ہے کہ تو نے اچھا لیا نے مجھے برا دیا، اسی پر تو جھگڑے ہوتے ہیں. تو نے زیادہ لیا مجھے کم دیا، اسی پر تو جھگڑے ہوتے ہیں. تو نے یہ کام کی چیز لے لی بیکار مجھے دے دی، جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں. اب جب انسان اپنے لیے جو پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے تو پھر جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. تو جھگڑے ختم ہونے کا بنیادی اصول اس حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا. نمبر 4، عامتاً اس وقت دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے کچھ ضابطہ ہے اور دوسرے کے لیے دوسرا ضابطہ. اپنے لیے اور اپنوں کے لیے کچھ اور قانون اور دوسروں کے لیے کچھ اور قانون. ہر جگہ اب یہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے دینی اداروں میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ اپنا پہچان والا ہے، اپنے پہچان والے کا لڑکا ہے، لہذا اس کی رعایت ہونی چاہیے. یہ اپنا ہے، اپنوں کا ہے، اسی لیے اس کے لیے ضابطہ اور قانون الگ اور دوسروں کے لیے ضابطہ اور قانون الگ. تو دنیا کے ہر شعبے میں بگاڑ کی ایک وجہ اپنے لیے قاعدہ الگ، اپنوں کے لیے قاعدہ الگ اور دوسرے کے لیے قانون الگ، ضابطہ الگ. تو جب اس حدیث شریف پر عمل کریں گے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، تو پھر یہ اپنے اور پرائے اور میرا اور پرائے کا سب چیزیں ختم ہو جائے گی. سب کے لیے یکساں سلوک کا معاملہ ہو جائے گا اور سارے فتنے ختم ہو جائیں گے. 5ویں بات سمجھو، جو مجھے ناگوار وہ دوسروں کو بھی ناگوار. یہ حدیث شریف نے سکھلایا، جو مجھے ناگوار وہ دوسروں کو بھی ناگوار. ایک چیز آپ پسند نہیں کرتے تو پھر وہ چیز دوسروں کو کیوں دیتے ہو؟ ایک چیز تمہیں پسند نہیں تو وہ دوسروں کے لیے کیوں گوارا کرتے ہو؟ جو چیز تمہیں گوارا نہیں وہ دوسروں کے لیے کیوں گوارا کر لیتے ہو؟ جو آپ کو گوارا وہ دوسرے کو گوارا، جو آپ کو گوارا نہیں وہ دوسروں کے لیے گوارا نہیں. آپ یہ چاہتے ہو نا کہ آپ کو کوئی ڈانٹے نہیں، تو آپ کیوں دوسرے کو ڈانٹتے ہو؟ آپ یہ چاہتے ہو نا کہ آپ کا نام کوئی برائی سے نہ لے، تو آپ کیوں دوسروں کا نام برائی سے لیتے ہو؟ جو چیز آپ کے لیے ناگواری کا سبب بنے وہ دوسروں کے لیے بھی ناگواری کا سبب. تو جو مجھے ناگوار وہ دوسروں کو بھی ناگوار. 6 چیز یہ محبت ایمانی کا تقاضا ہے. لہذا جب آدمی محبت ایمانی کا تقاضا پورا کرے گا تو فوراً اس کے اندر ایمان کا فرد پایا جائے گا کہ اپنے لیے جو پسند کیا وہ دوسروں کے لیے پسند کیا. یہ محبت ایمانی کا تقاضا ہے. تو جہاں بھی یہ محبت ایمانی کا تقاضا پایا جائے گا تو وہاں پر ایمان کا فرد پایا جائے گا. 7ویں بات سمجھو، اس عمل کا اہتمام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یحب، جو اپنے لیے پسند کرو وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے پسند کرو، اہتمام سے یہ کام کرو، مداومت سے یہ کام کرو تو تمہارے ایمان میں کمال پیدا ہوگا. اس لیے کہ اہتمام سے جب اس پر عمل کرو گے تو محبت ایمانی پیدا ہوگی اور محبت ایمانی پیدا ہوگی تو کمال ایمانی حاصل ہو جائے گی. اسی لیے اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے حدیث شریف میں کہا جا رہا ہے. اسی لیے ہمیشہ کے لیے یہ مزاج بنا لو، جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کیا کرو، تاکہ جو ہے محبت آپس میں بڑھے اور اس کی وجہ سے ایمان کے اندر
کمال پیدا ہو جائے. جی باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان. رسول کا الف لام عہد کے لیے ہے اور اس سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. ایسے ہر رسول سے محبت ہونی چاہیے، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کو ایمان کا جزو بتلایا گیا. دوسری بات سمجھو، اہم بات، یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب سے احبیت کو بتلاتے ہیں. احبیت کا کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں افضل ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. احبیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، ورنہ نفس محبت تو تمام رسولوں کی. لا نفرق بین احد من رسله، محبت میں ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، سب رسولوں سے ہماری محبت ہے، عقیدت ہے، ایمان ہے ان کے اوپر. لیکن احبیت کہ سب سے زیادہ ہماری محبت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ تکمیل ایمان کے لیے، ایمان کی تکمیل کے لیے ہر چیز سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئے. تکمیل ایمان کے لیے ہر چیز سے زیادہ محبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے. چوتھی بات سمجھو، محبت ہی کو ایمان کہا گیا، محبت ہی کو ایمان کہا گیا کہ جو آپ کے دل کے اندر نبی کی محبت ہے وہی ایمان ہے، اور جو ایمان ہے وہ ہے محبت رسول. محبت ہی کو ایمان کہا گیا کہ تمہارے دل میں نبی کی جو محبت ہے وہ ایمان ہے، اور جو ایمان ہے اس کا تقاضا ہے محبت رسول. پانچویں بات سنیں، محبت رسول کا تقاضا ہے توقیر اور تعظیم، اور توقیر اور تعظیم کا تقاضا ہے اطاعت. نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کی محبت ہوگی تو نبی کی اطاعت ہوگی، نبی کی محبت ہوگی تو نبی کی اطاعت ہوگی. آدمی نبی کی اطاعت کرے گا تب جب نبی کی محبت ہوگی، تب محبت نہیں ہوگی تو اطاعت نہیں کرے گا. اور یہ طے شدہ بات ہے بھائی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آدمی جب کسی سے دل لگاتا ہے تو پھر اس کی اطاعت بھی کرتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے محبت کیا ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ تیرا قربان کر دینا میرا قربان ہو جانا. تیرا قربان کر دینا اور میرا قربان ہو جانا، اسی کو کہتے ہیں محبت. محبوب نے کہا کہ تجھے نے آدھا سر ٹکلا رکھ، نے آدھے سر پہ بڑے بال رکھ، تو آدھے بال ٹکلے کروا ڈالے.
اور آدھے مرغے کی طرح اونچے اونچے رکھتے، یہ ہو گئی محبت، چلے گانڈی محبت ہو گئی، لیکن یہ ہے محبت، اسی کو کہتے ہیں محبت، کہ بھئی محبت یہ ہے کہ آدمی محبوب کے اشارے کے اوپر قربان ہو جائے، اس سے اطاعت پیدا ہوگی انسان کے اندر۔ جی رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو الیمان تو کنیت ہے، ان کا نام حکم ابن نافع ہے۔ شعیب یہ ہمس کے رہنے والے ہیں۔ ابو الزناد یہ تو کنیت ہے، نام ان کا عبداللہ ابن ذکوان مدنی القرشی التابعی، اور یہ ابو الزناد جو ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ رملہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ حضرت عثمان کی بیوی رملہ، ان کے یہ آزاد کردہ غلام ہیں۔ عبداللہ ابن ذکوان المدنی القرشی ان کا نام ہے، اور ان کی اصل کنیت ہے ابو عبد الرحمن۔ لوگ ان کو ابو الزناد کہتے تھے، ان کو بہت ناگوار بھی گزرتا تھا یہ کنیت سے، لیکن اب مشہور ہو گئی تو سند میں یہی کنیت آ گئی، حدثنا ابو الزناد عن الاعرج، اعرج ابو داؤد عبد الرحمن ابن ہرمز، یہ مدنی ہے، قریشی ہے، تابعی ہے، ربیعہ ابن حارث ابن عبد المطلب کے آزاد کردہ غلام ہے، اور بہت زوردار راوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے شاگرد ہیں، تمام شاگردوں میں سب سے زیادہ مضبوط راوی یہ اعرج ہے۔ اسی لیے آپ نے وہاں مشکات شریف میں مثال میں ان کا نام پڑھا تھا کہ بھئی کسی انسان کو عیب کی طرف نسبت نہیں کر سکتے، عیب کے نام سے پکارتے نہیں، لیکن اگر وہی نام سے وہ مشہور ہو گئے ہو تو پھر ایک مجبوری ہے کہ امام اعرج لنگڑے کو کہتے ہیں، لیکن اب ان کا نام ہی اس طریقے سے مشہور ہو گیا تو پھر جو ان کا تعارف ہی اس طرح کا ہو گیا۔ حالانکہ ان کا نام عبد الرحمن ابن ہرمز ہے، لیکن نام سے کوئی نہیں جانتا، روات بھی سند میں جب ان کا نام لیتے ہیں تو اعرج ہی کہتے ہیں، جیسے بعض لوگوں کا نام کالو مشہور ہو جاتا ہے، چاہے بیچارے کا اصلی نام کچھ اور ہو، اب کالو کہہ بھی گئے کوئی پہچانے گا نہیں اس کو، اس طریقے سے یہ اعرج صاحب کا حال ہوا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو سند ہے اصح الاسانید کے قبیل سے، مضبوط ترین اور صحیح ترین سند کے قبیل سے، تقریباً 60 موقعوں پر الجامع الصحیح میں اس سند سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں، اتنی مضبوط یہ سند ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم یعنی اللہ کی قسم جن کے قبضے میں میری جان ہے۔ دیکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقے سے قسم کھائی، کبھی تو یوں کہا فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور کبھی کیا فرمایا، فوالذی نفس محمد بیدہ، اپنا نام مبارک بھی لیا کہ محمد کی جان جس کے قبضے کے اندر ہے اس اللہ کی قسم۔
دونوں میں فرق سمجھو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اپنی بشریت اور اپنی ذات کی طرف، اپنی بشریت کی طرف گئی تو وہاں آپ نے نام نہیں لیا. اپنی بشریت کی طرف جب نظر مبارک گئی تو نام مبارک نہیں لیا قسم میں، اور یوں فرمایا فوالذی نفسی بیدہ. اور جب کبھی اپنے مقام عالی، مرتبہ عالی کی طرف نظر گئی تو توقیر سے آپ کا نام مبارک ذکر فرمایا. مرتبہ عالیہ، مقام عالی کی طرف نظر گئی تو وہاں توقیراً اپنے نام مبارک کو قسم کھانے میں ذکر کیا. عام طور پر ان الفاظ سے قسم کھانے کی عادت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ مبارک سے قسم کھاتے تھے، اور مقصد ہوتا تھا مضمون کو مؤکد کرنا، تاکہ آگے والا مضمون پوری تاکید کے ساتھ سامنے والے کے اوپر ظاہر ہوئے. مضمون کو مؤکد کرنا، تاکہ مضمون اگر مؤکد ہو جائے گا تو سامنے والے پر مضمون کی عظمت ظاہر ہوگی، اور وہ پوری عظمت کے ساتھ اس مضمون کو لینے والا بنے گا. جیسے بعض مرتبہ آپ لوگ تقریر میں جوش میں آ جاتے ہو تو کہتے ہو نا قسم بخدا، اس طرح کہتے ہو نا، تو سامنے والا ڈر گیا مولانا آگے پتہ نہیں کیا کہیں گے، اس لیے وہ جو ہے دھیان سے آگے والی بات سنے گا اور عظمت کے ساتھ اس بات کو لے گا. تو مضمون کو مؤکد کرنے کے لیے، سامع کے ذہن میں عظمت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے، اور اس نیت سے یہ قسم کھانا مستحب ہے کہ مضمون کی تاکید اور عظمت سامنے والے کے سامنے واضح ہو جائے تو قسم کھانا مستحب ہے. اور تقریباً 80 سے زائد مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے قسم کھائی ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ مستنبط کیا ہے، حلف بلا استحلاف. حلف بلا استحلاف یعنی قسم کھاؤ، کوئی قسم کھانے کا مطالبہ کرے اس کے بغیر، تو اس کے جواز پر بھی استدلال ہوتا ہے کہ کوئی تم سے قسم کھانے کا مطالبہ نہ کرے پھر بھی تم قسم کھا لو. حلف بلا استحلاف اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ مضمون بھی اسی کے قبیل سے ہے، حلف بلا استحلاف. فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے سامنے محبوب ترین ہوں، اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے، اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے. اب آگے جو لمبی دوسری صنعت پڑھ لو اس کو بھی. دونوں روایت کو ملا کر کے مطلب ترجمہ دیکھتے جاؤ. تم میں سے کوئی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہوں، اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے. وہاں ورنہ کی اجمعین کا اضافہ ہے دوسری سند میں، دوسری روایت میں.
تمام لوگوں سے میں سب سے زیادہ مقبول ہوں۔ حدیث شریف کے اندر پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ والد کا لفظ آئے پہلے نمبر پر اور ولد کا لفظ آیا دوسرے نمبر کے اوپر۔ والد مقدم ولد مؤخر۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ والد کو مقدم کیا گیا ولد پر، چونکہ والد زماناً بھی مقدم ہوتا ہے اور ولد زماناً مؤخر ہوتا ہے، یعنی دنیا کے اندر آمد پہلے والد کی ہوتی ہے، بعد میں ولد کی ہوا کرتی ہے۔ تو زمانے کے اعتبار سے والد مقدم، اسی لیے روایت کے اندر بھی والد صاحب مقدم۔ نمبر 2، مرتبے کے اعتبار سے والد مقدم، اسی لیے حدیث شریف کے الفاظ میں بھی والد صاحب مقدم۔ والد کو مقدم کرنے کی وجہ مرتبے کے اعتبار سے تقدم۔ نمبر 3، والد بغیر ولد کے ہو سکتا ہے لیکن ولد والد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ والد ولد کے بغیر ہو سکتا ہے لیکن ولد والد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو گویا اکثریت کی وجہ سے یہاں ولد والد کو مقدم کیا گیا۔ اکثر و بیشتر عامتاً والد ولد کے بغیر بھی ہو سکتا ہے جبکہ ولد والد کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے یہاں مقدم کیا گیا۔ ایک چوتھی بات سمجھیں، شفقت اور محبت کے اعتبار سے دیکھنے جاؤ تو لڑکے سے محبت زیادہ ہوتی ہے والد کے مقابلے میں۔ کوئی انسان کو اپنے باپ سے بھی زیادہ محبت اولاد سے ہوا کرتی ہے، اپنے باپ سے زیادہ محبت اولاد سے ہوا کرتی ہے۔ شفقت اور محبت کے اعتبار سے حقیقت میں اولاد سے زیادہ ہوتی ہے باپ کے مقابلے کے اندر۔ اس لیے مسلم شریف میں اور نسائی شریف میں حدیث کے الفاظ یوں ہیں، حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ۔ مسلم اور نسائی کی روایت میں ولد مقدم ہے اور والد مؤخر ہے۔ کیوں؟ حقیقت کی طرف اشارہ کہ حقیقت میں دیکھنے جاؤ تو محبت اور شفقت اولاد کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے والد کے مقابلے کے اندر۔ اس لیے آدمی کہتے ہیں کہ آپ جہاں آپ کی جاب ہے، ملازمت ہے، وہاں کس کے ساتھ رہتے ہو؟ بیوی بچوں کے ساتھ۔ ابا تو وہیں گاؤں میں رہتے ہیں، تو ابا گاؤں میں ہو تو چلے گا، لیکن بیوی بچے تو آپ جہاں جاب پہ ہے وہاں ساتھ لے جانا ہی پڑے گا۔ دیکھ لیا؟ تو محبت اور شفقت میں اولاد زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر بعض روایتوں میں من ولدہ و والدہ، مسلم شریف اور نسائی کی روایت میں یہ لفظ ہے۔ والدہ بیچاری کا تذکرہ نہیں ہے حدیث میں، من والدہ ہی آیا، والدہ کا تو آیا ہی نہیں، حالانکہ حملت ہو امہ کرہا ووضعت ہو کرہا، وہ تو بیچاری اتنی محنت سے سب کچھ کرتی ہے۔ نمبر 1، والد کے لفظ میں والدہ بھی شامل ہے، والد کے لفظ میں والدہ ضمناً شامل ہے۔ نمبر 2، عامتاً عورتیں مرد کے تابع سمجھی جاتی ہیں، اس لیے والد مرد کا تذکرہ ہوا، والدہ کو تابع کر دیا گیا۔ نمبر 3، تمثیل ہے، والد بول کر گئے۔ تمثیل کا کیا مراد ہے کہ والد تو بطور مثال ہے، یہاں مراد یہ ہیں تمام اعزاء، تمام اقارب، اپنے تو اپنے، پرائے تو پرائے،
جس سے بھی تم کو محبت ہو، تمام کی محبت کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، تو کمال ایمان ہوگا۔ تو والد کا لفظ تو صرف مثال ہے، مراد لینا ہے تمام کے تمام کو۔ ارے باپ کیا، ماں کیا، بیٹا کیا، بھائی کیا، دوست کیا، رشتہ دار کیا، فیانس کیا، کوئی بھی ہو، ان سب کے مقابلے میں محبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہونی چاہیے، تب جا کے تمہارے اندر کمال ایمان ہوگا۔ یہ ہے حدیث شریف کے اندر آیا ہوا مضمون۔ تو اس حدیث شریف سے ہم کو یہ بات سیکھنے کو ملی، اللہ سے، رسول سے، اللہ کے دین سے محبت کا ایسا غلبہ ہو کہ کسی سے بھی اتنی محبت نہ ہو جتنی محبت اللہ سے ہو، جتنی محبت اللہ کے رسول سے ہو، جتنی محبت اللہ کے دین سے ہو، تمام کے مقابلے میں یہ محبت زیادہ ہوگی، تب جا کر کے آدمی کامل ایمان والا کہلانے کے قابل بنے گا۔ اب چند اہم چیزیں اس حدیث شریف کے متعلق سمجھے۔ پہلی بات تو سمجھے محبت کس کو کہتے ہیں؟ آج سمجھ لو بھائی، محبت کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1، جس کو دل چاہے، جس کو دل چاہے اور اس سے لذت حاصل کرے اور اس کی طرف دل مائل ہوئے، 3 باتیں محبت میں لکھو۔ دل چاہے، لذت حاصل کرے اور اس کی طرف دل مائل ہوئے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ جو چیز بھاتی ہے اس کی طرف دل کا رجحان ہوتا ہے، جو چیز بھائے، اچھی لگے، اس کی طرف دل کا رجحان ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں محبت۔ نمبر 2، جس چیز کو آدمی اپنے حق میں خیر تصور کرے کہ یہ میرے لیے خیر ہے، میرے لیے بھلائی ہے، جس چیز کو آدمی اپنے حق میں خیر گمان کرے، خیر تصور کرے، اس کا ارادہ کرنا یہ محبت ہے کہ یہ میرے حق میں خیر ہے، اس میں میرے لیے بھلائی ہے۔ کہ جس کو اپنے حق میں خیر تصور کرے، خیر گمان کرے، اس کا اختیار، اس کا ارادہ کرنا محبت ہے۔ نمبر 3، بعض حضرات نے محبت کی تعریف یہ کی، قلبی ارادے کی خاص کیفیت کو محبت کہا جاتا ہے۔ قلب کے ارادے کی ایک خصوصی کیفیت کو محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ محبت کے اسباب 2 طریقے کے ہیں۔ نمبر 1، اسباب اختیاریہ، نمبر 2، اسباب اضطراریہ۔ اسباب اختیاریہ کی وجہ سے جو محبت ہوگی وہ محبت اختیاریہ ہوگی، جو اسباب اختیاریہ، تو محبت بھی اختیاری ہوگی، اور اسباب اضطراریہ کی وجہ سے جو محبت ہوگی وہ محبت بھی اضطراری ہوگی۔ تو محبت کے اسباب کی 2 طرح سے، اپنے اختیار سے، اور دوسرا ہے کہ بدرجہ مجبوری۔ تو اختیار سے جو محبت کے اسباب ہے وہ محبت ہوگی اختیاری، اور جہاں اضطراری اسباب ہوں گے وہ محبت اضطراری کہی جائے گی۔ اسباب محبت کون کون سے؟ یہ 2 طرح کے اسباب بتلائے، اسباب اختیاری، اسباب اضطراری۔ تو محبت کے اسباب کون کون سے؟ نمبر 1، جمال،
نمبر 2 کمال، نمبر 3 احسان و عطا، نمبر 4 کسی کو اپنے حق میں نافع سمجھنا، نمبر 5 جزئیت اور کلیت۔ یہ 5 اسباب محبت ہے، یاد رکھنا کہ یہ بہت جمال والے ہیں، اس لیے تم محبت کرتے ہو۔ یہ پہلا سبب ہو گیا محبت کا۔ نمبر 2 اس میں کوئی کمال ہے، بھلے یہ کالے ہیں لیکن کمال والے ہیں، اسی لیے تم ان سے محبت کرتے ہو۔ نمبر 3 نہ جمال ہے نہ کمال ہے لیکن وہ آپ کو دیتے بہت رہتے ہیں، جب بھی ملے گاندھی صاحب کبھی لال کبھی ہری وہ دے ہی دیتے ہیں، یا کبھی ٹفن بیچتے ہیں، کبھی ڈبہ بیچتے ہیں، کبھی کپڑا دیتے ہیں۔ احسان و عطا، اس کی بنیاد پر بھی آدمی محبت کرنے لگتا ہے۔ نمبر 4 اس کو اپنے حق میں نافع سمجھے کہ یہ میرے فائدے کا ہے، یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، اسی لیے محبت کرو۔ اور ایک سبب ہے کلیت اور جزئیت، کہ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، کلیت جزئیت، یہ محبت کے اسباب ہے۔ یہ 5 اسباب ہو گئے محبت کے، یاد رکھنا۔ اس کے بعد ایک بات یاد رکھنا، یہ جو محبت کے جو 5 اسباب ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں علی سبیل الکمال پائے جاتے ہیں۔ محبت کے یہ 5 اسباب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں علی سبیل الکمال پائے جاتے ہیں، اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو محبت کامل ترین ہوگی۔ اب قدر تفصیل سمجھو، ورنہ یہ تو گھنٹوں کا بیان ہے۔ جمال نبوت کا آپ کا جمال شمائل میں پڑھیں گے کہ جمال نبوت کیا چیز ہے۔ حضرت حسان کا شعر ہے، لم تر قط لم تر واحسن منك لم تر قط عینی واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک خلقت کما تشاء۔ یہ حضرت حسان کا شعر ہے۔ احسن منک لم تر قط عینی، علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ عینی کے بجائے عینن زیادہ بلیغ ہے۔ حضرت حسان کے شعر میں علامہ کشمیری نے تضمین کی ہے کہ حضرت حسان کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، تو شاہ صاحب کہتے ہیں عینن زیادہ بلیغ ہے، کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ یہ کمال ہے حضرت شاہ صاحب کا، جو حضرت حسان بن ثابت کے شعر میں انہوں نے تضمین کی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اقدس دیکھو کہ کسی انسان نے ایسے جمال والا آدمی دیکھا ہی نہیں۔ اور وہ شعر بھی آپ پڑھتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حق بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ بھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال اقدس۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں، ارے وہ تو مصری عورتیں تھیں، مصری عورتیں جنہوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر وہ میرے دل بھر کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ تو مصر کی زلیخا کی سہیلیاں بھی کہ جنہوں نے جمال یوسف کو دیکھا تو وقطعن ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ ماں عائشہ فرماتی ہے اگر وہ میرے دل بر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی وہ مصری عورتیں تو
تو انگلی نہیں کاٹتی، دل کاٹ دیتی. یہ حسن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ شمائل میں روایتیں پڑھو گے، راوی کیا کہتے ہیں؟ 14ویں کا چاند ہے، کھلی فضا میں بیٹھے ہیں مدینہ میں، اور حضور کے بدن اقدس کے اوپر چادر ہے، وہ دھاری دار چادر. تو راوی کہتے ہیں کہ میں ایک نظر 14ویں کا چاند دیکھتا ہوں، دوسری نظر شہر انور کو دیکھتا ہوں. اب میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں دونوں میں جمیل کون ہے. پھر تھوڑی دیر میں میرے دل نے یہ کہا کہ 14ویں کا چاند جو چمک رہا ہے نا، میرے حضور کے چہرے کی نورانیت سے چمک کی بھیک مانگ کے یہ چاند چمک رہا ہے. یہ راوی کہہ رہے ہیں یہ ہے جمال نبوت. اسی لیے جمال اعلیٰ درجے کا، اسی لیے محبت بھی سب سے زیادہ اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پہلا سبق جمال یہ بھی کامل درجے میں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. نمبر 2 کمال، کمال نبوت. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. کیسے کیسے کمالات رکھے اللہ نے آپ کی ذات میں. انگلی کے اندر سے پانی کے چشمے نکلے نا، کیا کمال ہے. انگلی میں سے پانی کے چشمے. مشکات میں آپ نے روایتیں پڑھ لی. کہتے ہیں کہ دنیا میں افضل ترین پانی وہ ہیں جو حضور کی انگلی مبارک سے نکلا ہے، اس سے افضل کوئی پانی نہیں. کیونکہ زمزم کی نسبت حضرت اسماعیل کی طرف ہے، اور زمزم کو کوثر سے بھی افضل کہا گیا ہے. نہر کوثر سے بھی زمزم کو افضل قرار دیا، اس لیے کہ اگر کوثر افضل ہوتا تو شق صدر کے موقع پر قلب اطہر کو دھونے کے لیے کوثر لایا جاتا، لیکن شق صدر کے موقع کے اوپر قلب اطہر کو دھونے کے لیے زمزم استعمال ہوا. اس سے استدلال کیا ہے کہ کوثر کے مقابلے میں زمزم افضل ہے. اب ہم کہیں گے کہ زمزم افضل ہے کوثر سے، اور زمزم کی نسبت ہے حضرت اسماعیل کی طرف، اور یہ پانی جو انگلی مبارک سے نکلا اس کی نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اسی لیے وہ پانی سب سے زیادہ افضل کہا جائے گا. کیا کمال دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو. انگلی میں سے اتنا پانی نکلے کہ پورا لشکر سیراب ہو جائے، اور چاند کی طرف اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے ہو جائے. کیا کمال ہے. تیسری بات جمال ہے، کمال ہے، احسان و عطا ہے. احسان و عطا کا حال تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پیچھے پڑھ لی حدیث میں، کالریح المرسلۃ، کھلی چلنے والی ہوا کی طرح آپ کی سخاوت. بخاری شریف نہیں، حدیث پڑھ لی آپ نے پیچھے. احسان و عطا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی ایسے مواقع بھی آئے کہ جس میں خود کی بھوک دبا کر کے دوسروں کو ہدیہ اور صدقہ دیا. ایسے مواقع بھی آئے احسان و عطا کے. یعنی ایک احسان و عطا تو یہ کہ حضور کے پاس کتنا بھی مال آتا تھا کبھی جمع نہیں ہوتا تھا، تقسیم 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 تقسیم. احسان و عطا، ظاہری عطا بھی، باطنی عطا بھی، روحانی عطا بھی، مانوی عطا بھی، ظاہری عطا بھی. لیکن ایک کیا کہ اپنے خود تکلیف لے کر دوسروں کو عطا کرنا، احسان و عطا. خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان و عطا. تو احسان و عطا جو سبب محبت ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سبیل الاکمل. نمبر 4 اپنے حق میں نافعیت. ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بھی نافع طریقے حضور کے، اور محشر میں بھی حضور ہی کی ذات نافع، برزخ میں بھی ہمارے لیے وہی نافع ہوں گے. شفاعت کبریٰ میں بھی ان کی ضرورت، ذاتی شفاعت میں بھی ان کی ضرورت، جام کوثر کے لیے بھی ان کی ضرورت،
ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے کے لیے بھی ان کی ضرورت، اور دنیا میں بھی زندگی گزارنے کے لیے ان کے طریقوں کی ضرورت۔ نافع ذات ان کی ہمارے واسطے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت کے اندر بھی۔ اب پانچواں سبب لو، کلیت اور جزئیت والا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ دیکھ لیا، اگرچہ نسبی اور جسمانی طور پر کلیت اور جزئیت ہر ایک امتی کو حاصل نہیں ہے، لیکن روحانی طور پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے والد اور پوری امت حضور کی اولاد ہے، روحانی طور پر۔ تو یہ روحانی اعتبار سے حضور ہمارے والد ہوئے، ابوت کا مقام ان کو ملا، اور ہم سب ان کی روحانی اولاد ہیں، روحانی ہم ان کے بیٹے ہیں۔ تو اگرچہ نسبی اور جسمانی ابنیت اور کلیت ہر ایک کو حاصل نہیں، لیکن روحانی ابنیت ہم کو حاصل ہے، اور آپ مقام ابوت کے اوپر ہیں۔ اسی لیے اسباب محبت جو 5 ہے وہ علی سبیل الاکمل و اتم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں پائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ محبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور موضوع سمجھو، محبت کے اقسام۔ نمبر 1 محبت عقلی، نمبر 2 محبت طبعی، نمبر 3 محبت اختیاری، نمبر 4 محبت اضطراری۔ یہ 4 اقسام ہیں محبت کے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی محبت مطلوب ہے، کون سی محبت مطلوب ہے روایت میں؟ تو الگ الگ اقوال ہے حضرات شرائع حدیث کے، تمام اقوال کا خلاصہ۔ نمبر 1 حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اختیاری مطلوب ہے، کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ آپ کے احسانات جو امت پر ہے، ان احسانات کو سامنے رکھ کر اپنے اختیار اور ارادے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ نمبر 2 محبت طبعی، طبعی محبت، طبیعت کی وجہ سے آدمی کو محبت ہوتی ہے۔ طبعی محبت سے مراد لینے کا، طبعی محبت کا وہ درجہ جو اپنے اختیار سے حاصل ہوتا ہے، طبعی محبت کا وہ درجہ جو اپنے اختیار سے حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ کب حاصل ہوگا؟ جب اسباب محبت پر غور کرے گا تو طبعی محبت آدمی کو ہو ہی جائے گی۔ اور یہ طبعی محبت بھی مسلمان کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہونی ہی چاہیے۔ اور یہ طبعی محبت کب سامنے آتی ہے؟ جب خلاف سامنے آوے تب طبعی محبت سامنے آتی ہے۔ دیکھو بہت سے مسلمان ہوتے فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، بے نمازی،
لیکن اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی بات آوے تو دیکھو پھر اس وقت ان کا جلال، غصہ، ان کی کیفیت، مرنے مارنے تیار ہو جائیں گے. حضور کی شان میں گستاخی کی ہلاک پھر وہ. اور ایسے واقعات ہے کہ حالت شراب کے اندر ایک مسلمان مست ہے اور اس حالت شراب میں اس کو کہا گیا تیرے باپ کے لیے گالی بول تو وہ بولا، بیوی کے لیے گالی بولا. لیکن جب اس کو کہا گیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو حالت شراب میں بھی وہ گستاخی کیا کلمہ نہیں بولے گا، اکرام اور ادب کرے گا. اب تجربہ کرو، بعض مسلمان شراب کے نشے میں مست ہوتے ہیں، باپ کو گالیاں دیں گے، ماں کو گالی دیں گے، بیوی کو دیں گے، بچوں کو دیں گے، لیکن اس وقت بھی اس کے سامنے حضور کا نام بول دو تو ایک دم شرم کے مارے اس کا منہ جھک جائے گا. شراب میں بھی، اور حالت شراب میں بھی وہ گستاخی نہیں کرے گا، بلکہ حقیقت بات کرنا. حقیقت بات ایسی ہے کہ ہم لوگ جو ظاہراً دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ لوگ جب کبھی ایسا موقع آتے ہیں تو ہم کو ہماری دینداری پر نظر زیادہ جاتی ہے. ہماری نجات نماز سے ہو جائے گی، تلاوت سے ہو جائے گی، ہماری دینداری سے ہو جائے گی. لیکن جو ظاہری فاسق و فاجر مسلمان کہلاتے ہیں وہ ایسے موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ چل بے زندگی میں کچھ کیا تو نہیں ہے، نبی کے نام پہ جان دے دے تاکہ نجات ہو جائے، شفاعت ہو جائے. ایسے موقع پر ان کی محبتیں تبھی کھل کے سامنے آتی ہے. اسی لیے جب کبھی کوئی ایسا نازک موقع آئے گا عصمت نبوت کا اور نبی کے ناموس کے تحفظ کا، تو اس طرح کے مسلمان جو ظاہر میں کمزور وہی پیش ہوتے ہیں ہر چیز کی بازی لگانے کے اندر، ہر چیز کی قربانی دینے کے اندر. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعی محبت کا تقاضا. تیسری چیز عقلی محبت. عقلی محبت بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلوب ہے. روایت میں آتا ہے
ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حال بتلایا کہ حضور، میں جب آپ کے لیے محبت کو سوچتا ہوں تو تمام چیزوں سے مجھے زیادہ محبت آپ سے ہے، تمام چیزوں سے سوائے میری ذات کے، سوائے میری ذات کے، یعنی مجھے میری ذات سے زیادہ محبت ہے، باقی تمام چیزوں کے مقابلے میں مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرنے لگو، وہاں تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر ذرا سی دیر کے لیے رک گئے، سر جھکا لیا، مراقبہ کیا، اور اس کے بعد کہنے لگے، حضور ہاں، اب میری جان سے بھی زیادہ محبت آپ کی ہے میرے اندر۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب عمر تم کامل الایمان ہے۔ ماشاء حدیث یہی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو اول محبت کا اظہار کیا وہ طبعی، کہ تمام چیزوں سے زیادہ محبت مجھے آپ سے، پھر اپنی ذات کو مستثنیٰ کیا، پھر حضور کی تنبیہ کرنے کے اوپر اپنی ذات کو بھی خارج کر دیا، یہ ہے عقلی محبت کا درجہ۔ تب جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم کامل الایمان ہو گئے۔ تو طبعی، عقلی، اختیاری، ہر طرح کی محبت سب سے زیادہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی تو انسان کامل الایمان کہلائے گا، اس کے بغیر کمال ایمانی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھو، یہ عقلی محبت جو ہے نا، مانوی چیزوں سے ہوتی ہے اور غائب چیزوں سے ہوتی ہے، مانوی چیزوں سے اور غائب چیزوں سے۔ اور طبعی محبت محسوسات اور ظاہر سے ہوتی ہے، جو چیز محسوس ہو، جو چیز طبعی ہو، اس سے طبعی محبت ہوتی ہے۔ تو طبعی محبت محسوسات سے اور ظاہری چیزوں سے ہوتی ہے، جو چیز ظاہر میں نظر آوے، جو چیز محسوس ہوئے، اس سے طبعی محبت ہوا کرتی ہے۔ اس موقع پر بخاری شریف کی جو تقریر علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی چھپی ہوئی ہے، دو تقریریں ان کی چھپی ہے، ایک ایک جلد ہی چھپی ہے، کیونکہ انہوں نے صرف دارالعلم میں بخاری پڑھائی اور کہیں نہیں پڑھائی۔ تو ایک چھپی ہے مولانا عبدالوحید صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی جمع کی ہوئی کاپی، اور دوسری کراچی سے چھپی ہے فضل الباری کے نام سے۔ تو اس میں اس حدیث کے ذیل میں علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ کمال محبت کے اوپر کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جب گئے، عیسائی بادشاہ نے آپ کو گرفتار کر لیا تو اس نے لالچیں دی تھی، تنصر، عیسائی بن جاؤ، اپنی تہائی حکومت میں تم کو دے دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے گوارا نہیں کیا، تہائی حکومت مل رہی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، پھر سے حکومت ملے گی۔ پھر اس نے لالچ دی اپنی بیٹی سے شادی کرانے کی، اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا عیسائیت کے اندر وہ لڑکی بہت حسین و جمیل تھی، مس یونیورس تھی، وہ اس کے ساتھ شادی کرنے کی آفر کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، کہا نہیں، گوارا نہیں ہے۔ گھر جی کے پہلے مالی لالچ دی، عہدے کی لالچ دی، حکومت کی، بیٹی کی، حضرت عبداللہ بن حذافہ نے گوارا نہیں کیا، تب اس نے بیرانے سے کام لیا، ایک بڑا برتن منگوایا، تیل گرم کروایا، اتنا زوردار تیل گرم کیا کہ ایک قیدی کو بلا کے اس میں ڈالا،
تو تھوڑی دیر کے اندر جو ہے اس کی بوٹی چمڑی ہر چیز جل گئی اور ہڈی سفید 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 سامنے آ گئی. یہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو ڈرا رہا تھا. پھر کیا کہنے لگا؟ اب اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں چھوڑی تو تم کو اس طرح تیل میں ڈال دوں گا. دھمکی دی. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے پھر بھی ایمان نہیں چھوڑا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ ہی نہیں سکتا میں. حالانکہ حضور وہاں موجود نہیں ہے، غائبانہ معاملہ ہے، اور ایسے موقع پر شریعت نے اجازت دی ہے. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. زبان سے کفریہ کلمہ بول لیتے، دل میں اطمینان ہوتا، لیکن ان حضرات کی عظمت دیکھو، شریعت نے اجازت دی ہے پھر بھی اس پر عمل نہیں کیا. وہ قیدی کا نمونہ دیکھا تو اس کی پوری ہڈیاں سفید نظر آنے لگی. تو عبداللہ اب تمہارا نمبر ہے، تم کو ڈالوں گا اندر. تو رونے لگے تو وہ کیا سمجھا کہ آپ ڈھیلے ہو گئے. بیچ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے آپ کو جس قید خانے میں رکھا تھا کئی دن بھوکا رکھا آپ کو، اور بھوکا رکھنے کے بعد شراب اور خنزیر پیش کیا تھا. انہوں نے وہ گوارا نہیں کیا، شراب اور خنزیر قبول نہیں کیا بھوک کے باوجود بھی. پھر رونے لگے تو وہ کیا سمجھا کہ آپ ڈھیلے پڑ گئے. تو پوچھا کہ اچھا آپ کچھ ارادہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کا؟ کئی دن یہ معاملہ چلا. تو کہا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ڈر سے رو رہا ہوں؟ نہیں، میں تو اس بات کے اوپر رو رہا ہوں کہ میرے بدن کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی اللہ مجھے جان دے، اور ہر جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربان کر دو. افسوس ہے کہ ایک ہی جان ہے میرے پاس، اس پر مجھے رونا آ رہا ہے. جب یہ بات کہی تو وہ سمجھ گیا عیسائی بادشاہ یہ تو محمد کے ایسے دیوانے ہیں کہ ان کا نشہ کوئی نہیں اتار سکتا. تو آخر میں اس نے ایک شرط لگائی کہ میں تم کو رہا تو کر دیتا ہوں ان کی محبت دے کر، لیکن ایک کام کرو، میری پیشانی پہ بوسہ دو تو میں رہا کروں گا. تو کیا کہنے لگے؟ ٹھیک ہے. اور اس زمانے کے اعتبار سے کیا تھا؟ کسی کی پیشانی پر بوسہ دینا یعنی کسی کا اکرام کرنا سامنے والے. تو کہا کہ تم مجھے اکیلے کو رہا کرے گا کہ میری پوری جماعت کو رہا کرے گا؟ اچھا دیکھو یہ کیسے اپنے لیے جو پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے والے. تو کہا ٹھیک ہے تمہاری پوری جماعت کو رہا کر دوں گا. تو پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے اپنے ساتھیوں کے خیال میں اپنے آپ کو ذلیل کیا اور اس رومی بادشاہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پوری جماعت کو رہا کر کے نکلے. ساتھ میں قاصدوں کے ذریعے اطلاع مدینہ پہلے پہنچ چکی تھی. جب حضرت عبداللہ بن حذافہ کی جماعت کی واپسی ہوئی، حضرت عمر نے مدینہ میں اعلان کروایا پورے مدینہ والے باہر نکلو اور عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کو بوسہ دو. انہوں نے ایک بوسے سے اپنی پوری جماعت کو چھٹکارا دلایا ہے. یہ ہے عاشقان محمد. لالچ بھی ان کو ہلا نہیں سکی اور ڈر بھی ان کو ہلا. ایسی محبت یہ ہے ایمان کے لیے مطلوب.